بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کا ابا ان کی ہر چیز کا خوب خیال رکھا کرتا۔ وہ ہر وقت گھر میں رہتا اور باپ کی نظریں بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھیں۔ ان 4 بہنوں کے والد نے نہ ہی انہیں کبھی اسکول جانے دیا اور نہ ہی کوئی عربی تعلیم دلوائی، صرف گھر میں ہی رکھتا۔ جب خود باہر جاتا تو دروازہ بند کر کے جاتا تھا۔ ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ پڑھنا چاہتی ہیں، تو ان کا باپ ان سے کہتا کہ اسے دنیا کا بہت خوف ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی بہن کہیں باہر بازار وغیرہ جانے کا نام لیتی تو اس کا والد کہتا کہ میں نے تم لوگوں کو دنیا کی نظروں سے بڑی مشکل سے بچا کے رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم پر پڑیں اور تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے جو بھی کچھ لانا ہوتا ان کا ابا خود لے کر آتا۔ ان بہنوں کو اس بات سے دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر کیوں جاتے ہیں۔ بہرحال جب ان میں سے جو بڑی بہن تھی، جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کا باپ اسے کمرے میں لے جاتا اور گھنٹوں گھنٹوں اسے اپنے کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری سہمی ہوئی ہوتی۔ دوسری بہنیں پوچھتی کہ کیا ہوا، تو وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں ہماری یہ جیل جیسی زندگی، اس سے کب جان چھٹے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ دنیا دیکھ سکے۔ اس کے ابا نے اسے دیکھ لیا، اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کیا۔ دوسری بہنیں یہ دیکھ کر سہم گئیں۔ جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تب وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن سے کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بڑی بہن جب پاس بیٹھی تو ابا نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب میرا اور اس کا نکاح پڑھ دیں۔ یہ سن کر تمام بیٹیوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کو لگا تھا کہ ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ اس کی بیٹیاں بہت روئیں تڑپیں، کہا کہ ایک بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مگر وہ مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی، نہ ہی وہاں سے بھاگ سکتی تھی، نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح اس کے باپ کے ساتھ ہو گیا اور سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد ابا نے بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھیں۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی، آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ دوسری بہنوں کے دلوں میں بھی خوف آ گیا تھا۔ اگلے روز جب بڑی بہن باہر آئی تو اس کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت چھوٹی بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس کا علم اس کے باپ کو بھی تھا کہ دوسری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلوا لیا اور دوسری بہن کا نکاح کسی اور کے ساتھ زبردستی کروا دیا۔ وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ پلٹ کر نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب کوئی بہن بھی بغاوت نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، بہت گھبرائی ہوئی رہتی تھی۔ کچھ ماہ گزر گئے اور اب اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی اور کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ان بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اب پیچھے ایک بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ان کے ابا نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا اور جو اس نے دوسرے نمبر والی بیٹی سے نکاح کیا تھا اس کو اپنے پاس رکھنے لگا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ جب دوسرا دن ہوا جس کو اس نے نکاح میں لیا تھا
اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ کمرے میں جانے کی بجائے رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ وہ لڑکی جو آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ اب پیچھے صرف دو بہنیں اس گھر میں بچی تھیں، ایک وہ بہن جو حاملہ ہو گئی تھی اور ایک وہ بہن جو کنواری تھی۔ وہ دونوں بہنیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھیں۔ افسوس، جو باپ محافظ تھا وہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ تو اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ حاملہ بہن کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے حمل کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ اب وہ بیٹی ظالم باپ کے لیے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے اب اس کا باپ چھوٹی بیٹی سے شادی کر لینا چاہتا تھا۔ چھوٹی بیٹی کو جب یہ محسوس ہوا کہ ابا میرے ساتھ یہی کریں گے، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اس سے نکاح کر رہا ہے۔ اب اس ظالم کو چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی باپ کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی، ابا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، یہ گناہ نہ کریں۔ وہ بہت زیادہ روئی۔ اس نے اپنے پاؤں سے چھوٹی بیٹی کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ تیری اتنی ہمت ہو گئی ہے، تجھے اسی دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ابا نے جیسے ہی چھوٹی بیٹی کو اس کے بالوں سے پکڑا تو بڑی بیٹی بیچ میں آ گئی، کہنے لگی، ابا یہ چھوٹی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ ابھی 14 سال کی ہے۔ اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا اور گرا دیا۔ کہنے لگا، مجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو تجھے مزہ چکھاتا۔ اسی شام کو اس کا ابا قاضی صاحب کو لے آیا۔ چھوٹی بہن کا رونا دھونا ویسا ہی تھا۔ اس نے چھوٹی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اب وہ اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن چکی تھی۔ اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے ابا نے چھوٹی بیٹی کو کمرے میں بلایا تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس کا ابا بہت ہی غصے میں آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا اور جا کر اس کے منہ پر زور سے تمانچہ مارا کہ اگر آئندہ میری بات پر انکار کیا تو تیرے ساتھ بھی وہی کروں گا جو تمہاری دو بہنوں کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی وہ دو بہنیں جن کا نکاح پڑھوا دیا تھا اور ایک وہ جو بھاگ گئی تھی۔ اس کے ابا کا سچ چھوٹی بیٹی کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بھاگی نہیں تو اس کے ساتھ اس کے ابا نے کچھ غلط کیا تھا۔ اب چھوٹی بچی بہت زیادہ روئی، چیخی، چلاتی رہی۔ جیسے ہی اس کے ابا نے اسے زبردستی بستر پہ بٹھایا تو اچانک رات کے 11 بجے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ان کا ابا تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے ان دونوں بہنوں کو کمرے میں بند کر دیا۔ دروازہ کھولنے کے لیے کیا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس گھر کی تلاشی لینے لگی۔ ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس نے کہا، اس کا دروازہ کھولو۔ اندر بیٹیاں تھیں اس لیے وہ ظالم باپ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ پولیس نے دروازہ کھلوا کر ہی دم لیا۔ جب اندر جا کر دیکھا تو اندر دو لڑکیاں زار و قطار رو رہی تھیں۔ ان بہنوں کو کچھ نہیں پتا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پولیس ان دونوں بہنوں کو اور ان کے باپ کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ اچانک وہاں پر وہ بہن آ گئی جس کا نکاح جعلی کروایا تھا۔ اس کے ابا نے اس کو کسی کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس طرح اس کی بیٹی آگے سے آگے بکتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں صرف غلط کام ہوتے تھے۔ کچھ دنوں بعد وہاں پولیس کا چھاپا پڑا اور اس کی بہن کو پولیس لے آئی۔ اس بہن نے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور بتایا کہ کیسے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر رکھتا ہے اور ان سے شادی کرتا ہے اور کچھ کو بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے باری باری ان بہنوں سے بیان لینا شروع کیا تو سارا سچ سامنے آ گیا۔ وہ بیٹی جس کا نام لیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی، دراصل وہ بھی بھاگی نہیں تھی، اس کو بھی فروخت کیا تھا۔ جب پولیس نے اس ظالم کو پیٹنا شروع کر دیا تو اس نے سچ بتا دیا کہ وہ ان بچیوں کو اغوا کر کر لایا تھا اور انہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، پھر فروخت کر دیتے ہیں یا ان سے نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں ان کے بیٹے ہوں تو وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں تو انہیں پال کر آگے بیچتے ہیں۔ ایک لڑکی ان کو لاکھوں روپے کما کر دے دیتی تھی۔ یہ سب کچھ سن کر ان بہنوں کے قدموں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ نہ ہی تو وہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی یہ لڑکیاں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کے ظالم باپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا ایک گروہ ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بچیاں اغوا کر کے مجھے بھیجتے ہیں اور میں یہاں سے اغوا کر کر ان کو دیتا ہوں۔ اس جعلی باپ کا تعلق بہت ہی خطرناک گروہ کے ساتھ تھا۔
پولیس نے اس ظالم انسان کو گرفتار کر لیا اور ان بہنوں کو واپس بھیج دیا۔ وہ بہنیں جب گھر واپس آئیں تو ان کے گھر والے یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ اب وہ اپنی زندگی خوشحال گزارنے لگی تھی۔ ان کے جعلی باپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے، اور ایسے لوگ آج بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں، انہیں گھر سے باہر اکیلا نہ جانے دیں۔ اور ایسے درندے لوگ آج بھی بچوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کر دیتے ہیں، اور معصوم بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو کر ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی تھی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔